اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم۔ میں نے بہانہ بنانے والوں کی دو قسمیں آپ کو لکھوائی ہیں پچھلے صفحے پر۔ ایک تو تھے جو جانے سے پہلے بہانہ بنانے آ گئے اور دوسرے جو واپسی پر بہانہ بنانے آئے تھے۔ اب یہ نمبر 2 کا ذکر ہے۔ یعتذرون قسم نمبر 2 جنہوں نے تبوک سے واپسی پر بہانے بنائے تھے۔ یعتذرون الیکم بہانے بنائیں گے وہ تمہاری طرف، اذا رجعتم الیہم جب لوٹو گے تم ان کی طرف، واپس آؤ گے نا تو آ گئے جی بہانے بنانے۔ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لا تعتذروا بہانے نہ بناؤ، لن نؤمن لکم اب یہ معنی کریں گے ہم نہیں ایمان لائیں گے، واہ بھائی واہ، نہیں تصدیق کریں گے ہم تمہاری۔ کیوں؟ قد نبأنا اللہ من اخبارکم الا تحقیق خبر دے دی ہم کو اللہ کریم نے، من اخبارکم تمہارے حقیقی حالات کی، اخبارکم تمہارے حقیقی حالات کی اللہ نے ہمیں خبر دے دی ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو، کوئی تمہارا عذر نہیں تھا۔ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ اور آئندہ بھی دیکھے گا اللہ، سین آئندہ کے لیے ان قریب، دیکھے گا اللہ کریم عملکم تمہاری کارگزاری، عمل پر کارگزاری لکھنے، ان قریب یعنی آئندہ بھی دیکھے گا اللہ تمہاری کارگزاری، وَرَسُولُهُ اور اس کا رسول بھی دیکھے گا تمہاری کارگزاری، تم آئندہ کیا کرتے ہو پتہ چل جائے گا۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ پھر لوٹائے جاؤ گے تم اس ذات کی طرف جو جاننے والی ہے غیب کو اور حاضر کو، فَيُنَبِّئُكُمْ پس خبر دے گا تم کو اللہ کریم ان کاموں کی جو تم کیا کرتے تھے، خالی خبر نہیں دے گا بلکہ سزا بھی دے گا۔ اب آ گئے مبتدعین، میاں صاحب مبتدعین آ گئے غالی کہ ہاں اللہ بھی عمل دیکھے گا، رسول بھی عمل دیکھے گا، اللہ بھی حاضر ناظر، رسول بھی حاضر ناظر، اللہ بھی دیکھنے والا، رسول بھی دیکھنے والا۔ تو ذہن میں ہے جملہ، جواب آگے پیچھے دائیں بائیں کہیں نہ کہیں موجود ہوگا، بس ایک صفحہ الٹائیں، شاید آپ کے پاس اسی صفحے پر ہو یہ آگے۔ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ یہ آیت کا نمبر ہے 105۔ وَقُلِ اعْمَلُوا نہیں ملی، وَقُلِ اعْمَلُوا فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرو تم، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ پس ان قریب دیکھے گا اللہ کریم تمہارے عمل، اس کا رسول بھی دیکھے گا، والمومنون سارے ایماندار بھی دیکھیں گے، اللہ بھی حاضر ناظر، رسول بھی حاضر ناظر، سارے مومن بھی حاضر ناظر۔ یہ دیکھیں جواب ساتھ پڑھا ہے، واہ بھائی واہ، یہ معنی ہے آیت کا کہ اللہ بھی دیکھے گا رسول تو دونوں حاضر ناظر ہیں۔ آؤ مولانا اب جملہ لکھواؤں۔ اس سے مراد وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ مراد وہ اعمال جو منافقین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی موجودگی میں کیا کرتے تھے، اور تمام اعمال بھی مراد نہیں، کیونکہ خطاب صرف زمانہ نبوی کے منافقین کو ہے، ساری امت مراد نہیں۔
نوٹ، اس آیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عرض اعمال کا عقیدہ نکالنا صریح غلط ہے۔ نمبر 1، عربی کے لفظ ہیں، حدیث کے وہ لکھ لیں، انک لا تدری ما احدث بعدک۔ اگر امت کے اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش ہوتے ہیں تو قیامت میں فرشتے کیوں کہیں گے انک لا تدری؟ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا کون سا عمل کرتے ہو؟ میں نے جنت میں اپنے آگے تیری جوتیوں کی آواز سنی ہے۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بات ہے۔ نوٹ، عربی کے لفظ حدیث کے وہ ذرا خیال سے لکھیں، اور ذات علیہ اعمال امتی، یعنی بوقت معراج آپ کو بتایا گیا کہ آپ کی امت فلاں فلاں عمل کرے گی، عاملین کے عمل کی تفصیل مراد نہیں۔ ساتھی سر اٹھائیں، جلدی کریں۔ یہاں پر بحث چل پڑی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے اور عزت علیہ اعمال امتی، مجھ پر میری امت کے اعمال پیش کیے گئے۔ یہ معراج کے موقع کی بات ہے اور صیغہ ماضی کا ہے، اور عزت پیش کیے گئے، یوں نہیں ہے کہ مجھ پر پیش کیے جائیں گے میری امت کے اعمال۔ حدیث کا مطلب ہے آپ کو بتایا گیا معراج والی رات آپ کی امت فلاں فلاں کام کرے گی، چوری بھی، ڈاکہ بھی، جھوٹ بھی، دھوکہ بھی، فراڈ بھی، فلاں فلاں۔ یہ ہر بندہ جو عمل کرنے والا ہے اس کے اعمال کی تفصیل یہ تو نہیں بتائی گئی۔ اگر یہ بات ہے کہ امت کے اعمال آپ سے وسلم پر پیش ہوتے ہیں، قیامت میں جب فرشتے کچھ لوگوں کو حوض کوثر کے آنے سے روکیں گے، آپ فرمائیں گے اسیحا بھی، یہ تو میرے صحابی معلوم ہوتے ہیں، ان کو آنے دو نا فرشتوں، ان کو حوض کوثر کا جام پلاؤں۔
حدیث میں آیا ہے، آپ نے فرمایا فرشتے مجھے کہیں گے انکا لا تدری ما حدث بعدک، حضرت آپ کو پتہ نہیں ہے انہوں نے آپ کے بعد دین میں کون سے نئے نئی بدعتیں نکالی تھیں۔ اچھا یہ وہ لوگ ہیں، سحقن لمن غیر آبادی، ہٹاؤ ان کو، دور کرو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر ڈالا۔ اگر امت کے اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش ہوتے وفات کے بعد، حضور کیوں فرماتے ان کو قریب آنے دو میں حوض کوثر کا جام پلانا چاہتا ہوں؟ فرشتے کیوں کہتے انکا لا تدری، آپ نہیں جانتے؟ یہ تو چلو قیامت کے بعد کی بات ہے، میں زندگی کی بات سناؤں۔ میں عوام کو یوں سنایا کرتا ہوں، اللہ توفیق دے آپ نے سنانا ہے۔ آپ نے فرمایا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کون سا عمل کرتے ہو؟ اللہ نے مجھے جنت کی سیر کرائی، میں نے اپنے آگے آگے جوتیوں کی آواز سنی۔ پوچھا یہ کون ہے جس کی جوتیوں کی آواز مجھ سے آگے آ رہی ہے؟ فرشتوں نے عرض کی حضرت یہ آپ کا غلام بلال چلتا زمین پر ہے، جوتیوں کی آواز بہشت برین میں آ رہی ہے۔ عمل کون سا کرتے ہو؟ حضرت اور تو کچھ نہیں، بس یہی ہے، شاید اسی وجہ سے ہو کہ جب بھی وضو ٹوٹ جائے تو فوراً وضو تازہ کر کے 2 یا 4 رکعت تحیۃ الوضو نوافل پڑھ لیتا ہوں۔ فرمایا ہاں یہ ممکن ہے۔ اگر حضرت بلال کے اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش ہوئے ہوتے تو زندگی میں پوچھنے کی کیا ضرورت تھی کون سا عمل کرتے ہو؟ میں نے جوتیوں کی بات آگے سنی ہے۔ اگلی بات ایک اور ضمناً سن لے، محدثین کرام پر اللہ کی رحمتیں ہوں، کیا ہی عجیب جملہ لکھا، جوتیوں کی آواز آگے کیسے سنائی دی حضور کو؟ آپ کے آگے کوئی بندہ چل رہا ہے، جوتیوں کی آواز تو پیچھے آنی چاہیے۔ میں حدیث نہیں پڑھا رہا، میں ایک جملہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ علماء نے لکھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ دنیا میں آپ کے آگے چلا کرتے تھے۔ آگے کیوں چلتے تھے؟ کوئی راستے میں تکلیف دینے والی چیز پڑے، کوئی کانٹا ہے، کوئی جھاڑی ہے، کوئی اینٹ ہے، پتھر ہے، اس کو ہٹا دو، راستہ صاف کرتے تھے۔ اور نمبر 2، کہیں کوئی بندہ اگر مخالف حملہ کرنا چاہے پہلے مجھ پر وار کرے، آپ سے سلم بچ جائیں۔ چونکہ دنیا میں حضرت بلال حفاظت کے لیے آگے چلا کرتے تھے، اللہ نے جنت میں بھی جوتیوں کے بعد آگے سنا دی۔ یہ تو ضمناً بات تھی۔ اب یہ 2 باتیں ذہن میں رکھیے گا، انکا لا تدری اور بلال کون سا عمل کرتے ہو۔ اور اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ تمہارے اعمال دیکھے گا، رسول دیکھے گا، اور آگے مومنون کی عید بھی میں نے دکھا دی۔ جو تم کاروائیاں کر رہے ہو نا، پتہ چل جائے گا تمہاری کارگزاری کیا ہے۔ اب تو تم بہانے بنا رہے ہو، جی مجبوری تھی، ہم جی نہیں آئے تھے تبوک میں، جی مہربانی کرے فلاں فلاں، جی گھر اکیلا تھا، بچے حفاظت کرنے والا کوئی نہیں تھا، یہ وغیرہ وغیرہ، آئندہ پتہ چل گئے تمہاری کارگزاری کا۔ بس یہ مراد ہے آیت میں۔ آگے چلیں، سیحلفون باللہ لکم، ان قریب قسمیں اٹھائیں گے اللہ کریم کی تمہارے آگے، لکم تمہارے واسطے یعنی تمہارے آگے، اذن قلبتم الیہم جب لوٹو گے تم ان کی طرف۔ کیوں قسمیں اٹھائیں گے؟ لتوردوا عنہم تاکہ تم روح گردانی کرو ان سے، منہ موڑ لو، نیچے لکھیں یعنی ملامت نہ کرو، اس لیے قسمیں اٹھائیں گے تاکہ تم اراض کرو یعنی ملامت نہ کرو۔ فاعرضوا عنہم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، فاعرضوا عنہم نمبر 2 تم ان سے اراض کر لو اس وقت، چلو ٹھیک ہے جانے دو۔ انہم رجسون یقیناً وہ گندگی ہیں، وہ گندے بن چکے ہیں۔ ومأواہم جہنم ٹھکانہ ان منافقوں کا جہنم ہے۔ جزاء بما کانوا یکسبون یہ بدلہ ہے ان کاموں کا جو وہ کما رہے ہیں۔ بما پر لکھ لیں کفر و نفاق، کفر و نفاق جو کر رہے ہیں یہ اس کا بدلہ ہے۔ یحلفون لکم قسمیں اٹھائیں گے واسطے تمہارے، لترضوا عنہم تاکہ راضی ہو جاؤ تم ان سے، اس لیے قسمیں اٹھائیں گے غرض تاکہ تم راضی ہو جاؤ۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ اگر تم راضی ہو بھی جاؤ ان سے، اس کے اوپر ان کو کیا فائدہ؟ جزا مقدر، ان کو کیا فائدہ؟ جزا مقدر۔ اگر تم راضی ہو بھی جاؤ ان سے، ان کو کیا فائدہ؟ جزا مقدر۔ کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ یقین اللہ کریم نہیں راضی ہوتا نافرمان قوم سے۔ اصل تو مقصود اللہ کو راضی کرنا ہے، تم راضی ہو بھی جاؤ تو ان کو کیا فائدہ؟ ان ترضوا سامنے لکھیں، ان بالفرض، جلدی کریں
بالفرد یعنی راضی نہ ہونا، اصل اللہ کیا فرمانا چاہتا ہے؟ راضی نہ ہونا۔ آگے لکھے اگر راضی ہو بھی گئے تم، اول تو راضی ہونا نہیں، اگر ہو بھی گئے تو ان کو کیا فائدہ؟ بس یہ جملہ ہے، الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ۔ سامنے جملہ لکھیں، منافقین دو قسم، جلدی قلم چلائیں مولانا، منافقین دو قسم، نمبر 1 شہری، نمبر 2 دیہاتی۔ آگے لکھیں جی، دیہاتی منافقین کے امراض اربع، دیہاتی منافقوں کی 4 بیماریاں، دیہاتی منافقین کے امراض اربع۔ اب میں آپ کو نمبر لکھواتا ہوں، آیت میں دیکھیں، اشد کفرا نفاقا 1، اللہ یعلم حدود ما 2، سبحان اللہ۔ آگے آ جائیں، ما ينفق مغرما 3، یتربص بکم الدوائر 4۔ آ جائیں اب دیہاتی منافقوں کے 4 اللہ نے بیماریاں اور مرض بیان کیے۔ الاعراب اشد کفرا، مرض نمبر 1، دیہاتی بہت زیادہ سخت اور مضبوط ہیں ادروئے کفر کے، کفر ان کا بڑا پکا ہے، ونفاقا ادروئے منافقت کے، کفر میں بڑے پکے ہیں، منافقت میں بڑے پکے ہیں دیہاتی منافق، واجدر نمبر 2، اور زیادہ لائق ہیں یہ دیہاتی منافق، اللہ یعلم، یہ دوسرا مرض آ گیا جہالت، زیادہ لائق ہیں کہ نہ جانے حدود ما انزل اللہ، قوانین ان احکام کے جو اتارے اللہ نے اپنے رسول پر۔ حدود ما انزل اللہ کا معنی کیا، قوانین ان احکام کے جو اتارے اللہ کریم نے اپنے رسول پر، اللہ یعلم نہ جانے، نیچے لکھے مولانا جملہ آیت کے اوپر، نہ واقف ہیں دین کے ان احکام سے، نہ واقف ہے دین کے ان احکام سے جو انزل اللہ علی رسولہ، یوں جملہ ہے۔ اب سامنے حاشیے پر جملہ لکھنا ہے اجدروں کا، اللہ یعلم، ان دیہاتیوں نے مدینہ کے مسلمانوں سے میل جول نہیں رکھا، جس کے ذریعے شریعت کے حکام کا علم ہوتا، بس حدود ما انزل اللہ سے کیا مراد ہے؟ لکھیں جملہ، مثلا یہ فرض ہے، یہ مستحب ہے، یہ مکروہ ہے، یعنی احکام کے درجات مراد ہیں۔ یعنی احکام کے درجات مراد ہیں۔
واللہ علیم، اللہ کریم جاننے والے ان کے امراض کو، حکیم حکمتوں والا ہے، حکمت کے مناسب سزا دے گا۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، یہ تیسرا مرض آ گیا بخل، اور دیہاتیوں میں سے وہ بھی ہے یتخذ جو سمجھتا ہے ما اس مال کو، ينفق جو خرچ کرتا ہے، کیا سمجھتا ہے مغرمن چٹی، جو خرچ کر رہے ہیں یہ کیا مصیبت ہم پر آ پڑی، خرچ کرنا پڑ گیا۔ جو سمجھ یتخذوں کا کیا معنی کیا، سمجھتا ہے، جو سمجھتا ہے ما اس مال کو جو خرچ کرتا ہے، کیا سمجھتے ہیں مغرمن چٹی، تاوان سمجھتا ہے جو خرچ کر رہا ہے۔ وَيَتَرَبَّصُ نمبر 4، اور انتظار کرتے وہ تمہارے ساتھ الدوائر مصائب دنیا کی۔ اس پر لکھے مرض نمبر 4 عداوت، مرض نمبر 4 عداوت، اتنی دشمنی ہے ان کو، انتظار کرتے ہیں یہ دیہاتی منافق تمہارے ساتھ الدوائر مصائب دنیا کی، تم پر کوئی مصیبت آئے تاکہ یہ خوش ہوں۔ علیہم دائرۃ السوء، ان پر پڑے پھیرا برائی کا، کیا معنی کیا، ان پر پڑے پھیرا برائی کا، مصیبتیں ان پر، شالا مرو جان چھوڑو سادی ترپٹو مرو گلو، ان پر پھیرا پڑے برائی کا، مصیبت کا۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے کفر نفاق کی بات، جاننے والا ہے۔ یہ چٹی سمجھتے ہیں اس خرچ کو اور تمہارے ساتھ مصیبتوں کی انتظار کرتے، اللہ جاننے والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، سبحان اللہ، وَمِنَ الْأَعْرَابِ، مولانا اب آ گئے دوسرے دیہاتی بندے جو مومن تھے، ان کی اللہ نے تعریف کی، بیان مدح دیہاتی مومنین، بیان مدح دیہاتی مومنین، دیہاتی مومنوں کی اللہ کریم نے تعریف کی، اور دیہاتیوں میں سے وہ بھی ہیں نمبر 1 یومن باللہ، جو پورا پورا ایمان رکھتا ہے اللہ کے ساتھ، 1 نمبر 2 آخرت کے دن کے ساتھ، نمبر 3 یتخذ، اور سمجھتا ہے ما ينفقو، جو مال وہ خرچ کر رہا ہے، کیا سمجھتا ہے قربات، ذریعہ قرب، قربات ذریعہ قرب، جو مال خرچ کر رہا ہے اس کو ذریعہ قرب سمجھتا ہے اللہ کریم کے ہاں۔ وصلوات الرسول، اور رسول کی دعا لینے کا ذریعہ، صلوات رسول کی دعا لینے کا ذریعہ، میں جو مال خرچ کروں گا اللہ کا قرب نصیب ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کریں گے، الا خبردار، انہا قربۃ لہم، یقیناً وہ ذریعہ قرب ہے ان کے لیے، واقعی ان کو قرب نصیب ہوگا۔ سیدخلہم اللہ، بیان قرب، ضرور داخل کرے گا اللہ کریم ان کو اپنی خاص رحمت میں، رحمت کے نیچے خاص، یقین اللہ کریم بخشنے والے گناہوں کو، رحم کرنے والے اپنے بندوں پر۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبحان اللہ، تمام صحابہ کرام کو بشارت، تمام صحابہ کرام کو بشارت۔ سامنے مولانا پیچھے تو ذکر چلا ہے دیہاتی منافقوں کا اور پھر مومن دیہاتیوں کا، اب سامنے جملہ والسابقون، کلمہ گو لوگوں کا اعلیٰ فرد، کلمہ گو لوگوں کا اعلیٰ فرد، جو کلمہ پڑھنے والے تھے مومن مسلمان، ان میں سے اعلیٰ ترین مومن کون ہے؟ والسابقون الاولون، سبقت کرنے والے، الاولون پہل کرنے والے، پہلا نمبر لینے والے، من المہاجرین، الاولون پر لکھ لیں ساری امت میں سے، الاولون پر ساری امت میں سے، سبقت کرنے والے، دوڑ دوڑ کے آنے والے، الاولون پہلا نمبر لینے والے اس امت میں سے، کون؟ من المہاجرین، من بیانیہ یعنی مہاجرین، من کا معنی یعنی مہاجرین اور انصار، دو جماعتیں، والذین تبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جو پیچھے چلے ان مہاجرین اور انصار کے۔ اب آپ بتا سکتے ہیں میں نے ہم کس کا معنی کیا ہے؟ اتبعوہم، پیچھے چلے
ان مہاجرین اور انصار کے ہم ضمیر مہاجر انصار کے پیچھے چلے بے سان اخلاص کے ساتھ. فرمایا 3 جماعتیں مہاجرین 1 انصار 2 اور اخلاص کے ساتھ ان کے پیچھے چلنے والے لوگ. مفسرین کرام نے لکھا قیامت تک آنے والے تمام مسلمان مراد ہیں. والذین تبعوہم بإحسان جو پیچھے چلے مہاجرین و انصار کے اخلاص کے ساتھ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ راضی ہو گئے وہ اللہ کریم سے اور وہ راضی ہو گئے اللہ کریم سے. اللہ ان پہ راضی وہ اللہ کریم پہ راضی. اللہ مہاجرین پہ بھی راضی اللہ انصار پہ بھی راضی اور ان کے پیچھے چلنے والے اخلاص کے ساتھ ان پر بھی اللہ کریم راضی. وعد لهم جنات تجری تحت الانہار جنت جسمانی اور تیار کی اللہ کریم نے ان کے لیے باغات جاری ہوں گے ان کے درختوں کے نیچے ملات کے نیچے نہریں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے فیہا ان باغات میں آبادن ہمیشہ ہمیشہ. ذالک الفوز العظیم یہی تو ہے کامیابی بہت بڑی. مانا میں نے ابھی جملہ آپ کو لکھوایا ہے پھر میں یاد کراتا ہوں. عد لهم جنات یہ اشارہ ہے خاتمہ علی الایمان کا اشارہ ہے. اگر مہاجرین و انصار کا خاتمہ ایمان پر نہ ہونا ہوتا اللہ ان کو باغات کی خوشخبری کیسے سناتا جنت کی خوشخبری کیسے. اس آیت کا نمبر 100 ہے. بس ایک جملہ ہے ایک ذوق عرض کرتا ہوں. مہاجرین پہ بھی اللہ راضی انصار پہ بھی اللہ راضی ان کے پیچھے چلنے والوں پر بھی اللہ کریم راضی. آیت کا نمبر بھی 100 صحابہ کرام کے 100 میں سے نمبر بھی 100 نمبر آیات ہے 100 نمبر. خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے محبت میں نبی کی سر کٹائے ہیں صحابہ نے. گلے میں توق سینے پر ہے پتھر خون بہتا ہے گلے میں توق سینے پر ہے پتھر خون بہتا ہے مگر توحید کے نعرے لگائے ہیں صحابہ نے. خوشی سے رقص کرتے تھے وہ تلواروں کی دھاروں پر خوشی سے رقص کرتے تھے وہ تلواروں کی دھاروں پر. وفا و عشق کے جوہر دکھائے ہیں صحابہ نے. بآسانی پھلا پھولا نہیں اسلام کا گلشن لہو شہرگ کا دے کے گل کھلائے ہیں صحابہ نے. وہ بد باطن جسے انکار ہو وہ سامنے آئے خدا کی راہ میں اپنے گھر لٹائے ہیں صحابہ نے. صحابہ ہی نے بخشی نعمتیں قرآن و سنت کی ہمیں جینے کے سارے گر سکھائے ہیں صحابہ نے. اچھا وہ کیا بنے گا؟ اہل حدیث کے 2 اصول اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول والذین تبعوہم بإحسان کہاں جائے گا؟ یہ جملہ نہیں سمجھ آیا. 2 اصول یہ اطیعوا اللہ تو یہ کہاں جائے گا والذین تبعوہم بإحسان؟ واہ بھائی واہ صحابہ کو چھوڑ دو گے جن کے ذریعے قرآن و سنت ملا. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ اس پر لکھیں کلمہ گو مردود. ممن حولکم کلمہ گو مردود. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ اور ان میں سے جو تمہارے آس پاس ہیں دیہاتیوں میں سے منافقون کچھ منافق بھی ہیں کچھ منافق بھی ہیں تمہارے آس پاس کے دیہاتیوں میں سے. مرد اول نفاق ومن اہل المدینہ اس کا عطف ہے ممن حولکم پر سبحان اللہ من اہل المدینہ اور خود مدینے والوں میں سے بھی کچھ منافق ہیں مدینے والوں میں سے بھی کچھ منافق ہیں لیکن لا تعلمہم میرے محبوب آپ ان کو نہیں جانتے. مرد اول النفاق پکے ہیں منافقت پر. ایک مرد منافقت اور دوسرا مرد کمال منافقت کمال نفاق پکے ہیں منافقت پر. لا تعلمہم میرے محبوب آپ ان کو نہیں جانتے. آپ کی وفات سے 18 دن پہلے یہ آیت نازل ہوئی. مونا جملہ تو سنیں آپ کی وفات سے 18 دن پہلے یہ آیت نازل ہوئی. اس وقت تک آپ منافقوں کو نہیں جانتے تھے. نانو نعلمہم ہم ہی جانتے. کہاں گیا عالم ما کان و ما یکون کا عقیدہ
کہاں گیا عالم الغیب ہونے کا عقیدہ؟ لا تعلمہم، آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ہی ان کو جانتے ہیں۔ سنعذبہم مرتین، ثمرہ دنیاوی، ہم ان قریب عذاب دیں گے ان کو 2 بار، ایک منافقت کا، دوسرا کمال منافقت کا۔ ثم یردون الی عذاب العظیم، پھر لوٹائے جائیں گے ثمرہ اخروی طرف عذاب بہت بڑے کے آخرت میں۔ دنیا میں 2 بار عذاب، منافقت کی وجہ سے بھی عذاب اور کمال منافقت کی وجہ سے بھی عذاب، اور آخرت میں لوٹائے جائیں گے الی عذاب عظیم، عذاب بڑے کی طرف۔ سامنے لکھ لیں، دنیا میں قتل یا قید، دنیا میں قتل یا قید، یا ظہور نفاق سے ذلت و رسوائی۔ جب منافقت ظاہر ہوگی، ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے یہ بے ایمان۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور رحیم۔ سبحان اللہ۔ جملہ لکھے مولانا، غزوہ تبوک سے اگلی آیتوں کو سمجھنا اسی حاشیے پر موقوف ہے، غور کرنا۔ غزوہ تبوک سے بعض مخلص صحابہ بلا عذر پیچھے رہ گئے تھے۔ یہ 2 قسم تھے۔ نمبر 1، اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھنے والے، ان کی تعداد 6 یا 8 یا 10 تھی۔ مفسرین نے 3 لکھے ہیں، ان سے 6 یا 8 یا 10۔ اور نمبر 2، 3 مخلص صحابہ جو بوجہ سستی غزوہ تبوک میں نہ گئے۔ حضور کی واپسی پر کوئی معذرت نہ کی، بلکہ ذرا تاخیر سے اپنے قصور کی معافی مانگی اور سچی توبہ کی۔ ان کی توبہ 50 دن کی تاخیر کے بعد قبول ہوئی۔ سبحان اللہ۔ آؤ مولانا، اب میری طرف دیکھ کر میاں صاحب جملہ سن لیں، پھر میں آیات کو حل کروں۔ بعض مخلص صحابہ تھے جو تبوک میں نہ گئے، ان کی 2 قسمیں تھیں، 6، 8 یا 10۔ 10 بندے وہ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بارے میں سنا، حضور تو واپس مدینہ طیبہ پہنچنے والے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو ستونوں کے ساتھ باندھ دیا۔ ہمیں باندھ دو جی، باندھ دیا گیا۔ حضور پہنچے، یہ کون ہے جی؟ یہ ستونوں سے بندھے ہوئے حضرت، یہ تو ہیں مخلص صحابہ، آؤ تو یہ تبوک میں نہیں آ سکے، انہوں نے اپنے آپ کو باندھ دیا ستونوں کے ساتھ۔ اللہ کریم ہماری معافی کا اعلان کرے گا تو ہم اپنے آپ کو کھلوائیں گے۔ تو وہ بندھے رہے مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ کچھ دن۔ میں ٹھیک ہے جی، اگر اپنے آپ کو باندھنے سے پہلے میرے پاس آ جاتے
پھر تو یہ نوبت نے خود اپنے آپ کو بندھوایا ہے، ہم نہیں کھولیں گے جب تک اللہ نہیں فرماتا۔ اللہ نے یہ آیتیں نازل کی، ان کو جلدی معافی مل گئی تھی۔ فرمایا وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور آخرون مونا عبارت تھی قوم آخرون، عبارت تھی قوم آخرون، موصوف مقدر ہے، قوم آخرون، آخرون صفت ہے، قوم دوسری، اعترفوا یہ خبر آ گئی مبتدا کی، اعترفوا بذنوبہم جنہوں نے اقرار کیا اپنے گناہوں کا، خالطوا عملا صالحا جنہوں نے ملا لیا نیک اعمال کو، وآخر سیئا اور دوسرے برے اعمال کو، نیک اعمال باقی غزوات میں تو شرکت کرتے رہے لیکن یہ آخر سیئہ بغیر کسی عذر کے غزوہ تبوک میں نہیں گئے۔ عملاً صالحاً سے مراد باقی غزوات میں تو گئے تھے نا، نیک عمل تھا، اور دوسرا برا عمل، برا کون سا کہ غزوہ تبوک میں نہیں گئے، کوئی عذر بھی نہیں تھا۔ عسى الله ان يتوب عليهم، وعدہ ہے اللہ کریم کا۔ اللہ جب عسا کہے تو وعدہ مراد ہوتا ہے، عرض کیا تھا بڑے لوگ ایسے کلام کیا کرتے ہیں، وعدہ ہے، امید ہے، یہ نہیں وعدہ ہے کہ رجوع فرمائے گا اللہ کریم ان پر رحمت کے ساتھ، یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ میرے پیغمبر خود من اموالہم صدقہ، خود من اموالہم اس پر لفظ لکھیں، وہ صحابہ کچھ خیرات لے کر آئے، وہ صحابہ کچھ خیرات لے کر آئے، آپ نے ان سے صدقہ لینا بند کر دیا تھا۔ جب ان سے انہوں نے توبہ کی، توبہ قبول ہو گئی، اللہ نے میرے بھائی ان سے صدقہ لے لو، خود من اموالہم صدقہ، لے لیجیے میرے محبوب ان کے مالوں میں سے صدقہ، فائدہ کیا ہوگا؟ تطہرہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاک کریں ان کو، وتزکیہم بہا اور تزکیہ کریں ان کا، بہا اس صدقے کے ساتھ، وصلی علیہم اور دعا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر، دعا کریں صدقہ لینے کے بعد، ان کو ستھرا بھی کریں، تزکیہ بھی ان کا کریں، برکت بھی ان کو کریں۔ ان صلاتک سکن لہم، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ساکنن سکون کا باعث ہے ان کے لیے، ساکنن سکون کا باعث ہے ان کے لیے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ جاننے والے ان کے اعتراف کو، علیم جاننے والے ان کی شرمندگی کو۔ تطہرہم ایک لفظ لکھے اوپر چھوٹا سا، الزام سے بچ جائیں، تطہرہم الزام سے بچ جائیں۔ سامنے جملہ لکھے مولانا تطہرہم و تزکیہم کا۔ صدقہ کی دو خصوصیات، جلدی کریں، صدقہ کی دو خصوصیات۔ نمبر ایک، گناہوں اور برے اخلاق سے پاک ہونا، گناہوں اور برے اخلاق سے پاک ہونا۔ نمبر دو، نیکیوں میں برکت اور ترقی کا ذریعہ، نیکیوں میں برکت اور ترقی کا ذریعہ۔ تطہرہم، گناہوں سے پاک ہوں گے وہ، برے اخلاق سے وہ پاک ہوں گے، آپ ان کو پاک کریں برے اخلاق سے اور گناہوں سے صدقہ لے کر۔ وتزکیہم بہا، نیکیوں میں بھی ترقی ہو، نیکیوں میں بھی برکت ہو۔ ان صلاتک سکن لہم، بڑی عجیب یہاں پر ایک عبارت لکھی ہے حضرت جاجری رحمۃ اللہ علیہ نے، بڑی قیمتی عبارت ہے، لیکن اس کے لیے ذوق چاہیے۔ میرے طرف دیکھیں، میں پہلے سمجھا دوں پھر آپ جو ہے نا اس کو لکھیں۔ مجھ سے گناہ ہو گیا، مولوی صاحب میرے دیکھو مہربانی کرو، عقل بڑی نعمت ہے، دیندہ کہنو اللہ، مجھ سے گناہ ہو گیا، میں نے سچے دل سے توبہ کر لی، اللہ نے مجھے معاف کر دیا، لیکن یہ قانون ہے اگر بندہ سچی توبہ کر بھی لے نا تو
تو دل پر کچھ نہ کچھ بوجھ رہتا ہے، یار میں نے غلطی کی، ٹھیک ہے میں نے معافی مانگ لی ہے، تو دل پر کچھ نہ کچھ ظلمت چھائی رہتی ہے، اندھیرا چھایا رہتا ہے۔ میرے پیغمبر جب آپ معافی تو انہوں نے مانگ لی، اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ دیا، میں اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، ان کو کھلوا دیا گیا، لیکن ان کے دل میں کچھ نہ کچھ بوجھ تو ہوگا، جب آپ صدقہ لیں گے ان کے دل کا بوجھ ختم ہو جائے گا۔ لکھیں اب جملہ، توبہ کے بعد جو دل پر ظلمت اور کدورت ہوتی ہے، وہ اگرچہ گناہ نہیں، لیکن کبھی گناہ کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے خذ من اموالہم، یہ پوری آیت آگے کیا جملہ لکھوایا؟ توبہ کے بعد جو ظلمت ہوتی ہے نا، قدورت ہوتی ہے، دل پر کوئی ایک سیاہی بوجھ سا ہوتا ہے، وہ گناہ تو نہیں ہے، اس پر کوئی مواخذہ تو نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی اس ظلمت کی وجہ سے انسان دوبارہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ آپ صدقہ لیں گے تو ان کے دل کی وہ ظلمت بھی ختم ہو جائے گی۔ الم یعلموا ان اللہ یقبل التوبہ، سبحان اللہ، کیا نہیں انہوں نے جانا، ترغیب توبہ آئندہ کے لیے، یقیناً اللہ کریم وہی قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں سے، ویأخذ الصدقات، اور قبول کر لیتا ہے صدقے۔ یا خود یہاں کس معنی میں ہے؟ لے لیتا ہے یعنی قبول کر لیتا ہے، یعنی قبول کر لیتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً اللہ کریم وہی رجوع کرنے والا ہے۔ آئندہ بھی توبہ کرتے رہنا، تواب کے نیچے جملہ لکھیں، آئندہ بھی توبہ کرتے رہنا۔ الرحیم، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ رحیم کے نیچے لفظ لکھیں قبول صدقہ، قبول صدقہ و حکم دعا میں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ قبول صدقہ و حکم دعا میں اللہ رحیم ہے، اس لیے تمہارے صدقے قبول کر لیے۔ اللہ رحیم ہے اس لیے اپنے محبوب کو حکم دیا صلی علیہ، ان کے لیے دعا کرو، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ وَقُلْ اعْمَلُوا، ترغیب دنیاوی، ترغیب دنیاوی، فرما دیجئے میرے محبوب عمل کرو تم، آئندہ خیال کرنا، فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، پس ان قریب دیکھے گا اللہ کریم تمہاری کارگزاری، اللہ کا رسول بھی دیکھے گا، والمؤمنون، مومن بھی دیکھیں گے، مومن فیصلہ کریں گے دیکھ کر توبہ سچی بھی ہے کہ نہیں ہے۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، یہ مومنون والی بات تو میں نے کر دی تھی، اگر اس سے مراد حاضر ناظر ہونا ہے تو پھر سارے مومن حاضر ناظر ہیں۔ سَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، ترہیب اخروی آخرت کا ڈراوا، ان قریب تم لوٹائے جاؤ گے غیب جاننے والی ذات کی طرف، جو غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے، بس خبر دے گا تم کو جو عمل تم کیا کرتے تھے دنیا میں۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، سبحان اللہ، مولانا آخرون مرجون، یہ قسم نمبر 2 میں نے آپ کو لکھوا دیا۔ دوسری قسم، یہ 3 صحابہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، انہوں نے کوئی عذر پیش نہیں کیا اور توبہ تاخیر سے کی، ان کی قبول بھی توبہ تاخیر سے ہوئی 50 دن کے بعد۔ میری طرف دیکھیں، سر اٹھائیں، میں قصہ لمبا نہیں سنا سکتا، میں آپ کو خلاصہ سناؤں گا۔ مرارہ ابن الربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی لمبی حدیث ہے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میرے پاس اونٹنی تیار تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روانہ ہونے لگے نا، میں صحت مند تھا، بالکل جوان طاقتور، تو میں نے کہا بس میں بھی چلتا ہوں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو قافلہ روانہ ہو گیا، میں نے کہا میں کل چلا جاؤں گا، میری سواری بڑی تیز ہے، مل جاؤں گا۔ پھر سستی ہو گئی، چلو خیر ہے، اتنا دور نہیں گیا ہوگا،
کل چلا جاؤں گا، اگلا دن آ گیا، بس ایسے کرتے کرتے حتیٰ کہ اطلاع ملی حضور تو واپس آ رہے ہیں، کوئی عذر نہیں تھا میرے پاس۔ اس وقت میرے پاس مال بھی تھا، اسباب بھی تھا، سواری بھی تھی، پیسہ بھی تھا، صحت بھی تھی، بڑی پریشانی ہوئی۔ اب حضور تشریف لائے تو آپ کی عادت مبارکہ تھی، پہلے مسجد میں تشریف لاتے تھے، اب مسجد میں بیٹھے لوگ آنے لگ گئے، منافق تو آ گئے، حضرت یہ مجبوری تھی چلو ٹھیک ہے، یہ جی گھر اکیلا تھا چلو ٹھیک ہے جی، بیوی بیمار تھی چلو ٹھیک ہے جی۔ فرماتے میں بھی پہنچا تو مجھے کچھ لوگوں نے مشورہ دیا بھائی تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لے، تو میں نے سوچا بھائی نہیں، میں بہانہ نہیں بناتا۔ میں پہنچا، ہم نے کہا کعب رسول کیوں نہیں آئے؟ میں نے کہا حضرت میرے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، بس صحت تھی، تیاری تھی، اسباب بھی تھے، سواری بھی تھی، کوئی عذر نہیں تھا، بس سستی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو جب میں باہر نکلا تو لوگوں نے کہا بادشاہ بہانہ کوئی بنا لیتا، معافی مل جاتی۔ خیر دل میرا ڈاواں ڈول تو ہوا، لیکن میں نے کہا نہیں بس جو کچھ ہوا ٹھیک۔ میں نے پھر پوچھا بھائی اور کوئی اس قسم کا؟ انہوں نے کہا ہاں دو اور بھی ہیں، حضرت ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن الربیع رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی ایسے کہا حضرت ہمارا کوئی عذر نہیں تھا۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا بھائی ان کے ساتھ بول چال بند کر دی جائے۔ لمبا قصہ ہے، میں خلاصہ سنا رہا ہوں۔ بول چال بند ہو گئی۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد پہنچا، 40 دن گزر چکے تھے۔ میں آتا تھا، بازاروں میں گھومتا تھا، مسجد نبی میں آتا تھا، میں نماز پڑھتا تھا نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے تھے، لیکن جب میں آپ کی طرف دیکھنا چاہتا تھا تو آپ نظریں پھیر لیتے تھے۔ اب مجھے پریشانی یہ تھی کہ اب وہ جو دو صحابی تھے، حضرت ہلال اور حضرت مرارہ رضی اللہ عنہ، وہ تو اتنے بیچارے دکھی ہوئے نا، وہ تو گھر میں بیٹھ گئے۔ میں جوان آدمی تھا، نکلتا تھا باہر، مجھے اب پریشانی یہ تھی اسی حالت میں میری موت آ گئی تو میرا تو جنازہ بھی آپ نہیں پڑھیں گے۔ فرماتے میرا چچا زاد بھائی تھا، بڑی محبت تھی اس کی اور میری، اس کا باغ تھا، دیوار تھی، میں دیوار پر چڑھ گیا، میں نے کہا السلام علیکم، اس نے مجھے جواب نہیں دیا۔ تو فرماتے مجھے بڑا دکھ ہوا، میں نے کہا میں مسلمان نہیں ہوں، آپ نے میرے سلام کا جواب ہی نہیں دیا۔ چچا زاد نے بس ایک جملہ کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ کو بہتر پتہ ہے، اللہ کے محبوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ بس فرماتے ہیں میں نیچے اتر آیا اور حضور کا بندہ پہنچا، بھئی بیویوں کو جدا کر دو۔ میں نے پوچھا بھئی طلاق دینی ہے؟ کہا نہیں، حضور نے طلاق کا تو نہیں فرمایا، بس بیویوں کو الگ کر دو۔ بیویوں کو الگ کر دیا گیا۔ تو وہ جو دو صحابی تھے وہ حضور کی خدمت میں آئے ہیں، حضرت ہمارا تو کام کاج کرنے والا کوئی نہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو وہ کم از کم ہمیں کو کھانا وغیرہ پکا دیا کریں۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ نے اشارہ کیا ہوگا بھائی یہ اجازت ہے۔ بول چال تو ویسے بند تھی، گھر والوں کی بند ہے، رشتہ دار، قوم، قبیلہ۔ حضرت کا فرماتے ہیں میں بازار میں جا رہا تھا، ایک عیسائی بازار میں پوچھ رہا تھا تم میں کعب کون ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں لوگوں نے اشارہ کیا وہ ہے، وہ روم کا بندہ میرے پاس آیا، مجھے ایک خط دیا، یہ روم کے بادشاہ نے خط بھیجا ہے۔ فرماتے میں نے خط پڑھا، خط میں لکھا ہوا تھا تو بڑا معزز آدمی ہے، ہم نے سنا ہے کہ تیرے صاحب نے تیرے ساتھ، عام مراد تھے، تیرے صاحب نے تیرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، تو ہمارے پاس آ جا۔
ہمارا مذہب قبول کر لے، ہم تجھے بڑی عزت دیں گے۔ وہاں تو تیری کوئی عزت نہیں رہی۔ حضرت کعب کہتے ہیں بڑا دکھ ہوا مجھے کہ اب تو دشمنوں کو میرے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کا موقع مل گیا۔ میں نے خط کے ٹکڑے کیے، تندور جل رہا تھا، میں نے تندور میں پھینک دیے۔ میں نے کہا رومی تیرے خط کا جواب یہ ہے۔ میں گھر پہنچا اور میں نے آوازاری شروع کی۔ 50 دن گزر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تھے۔ آپ کو میرا مضمون یاد نہیں رہا۔ اللہ صحابہ کی پریشانی برداشت نہیں کرتا تھا۔ یہ آیتیں نازل ہو گئی۔ سحری کا وقت تھا، صبح صادق۔ ام سلمہ نے کہا کہ میں حضرت اعلان کر دوں، میں صبر۔ آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ ابھی اگر اعلان ہو گیا سارے لوگ پہنچ جائیں گے حضرت کعب ان صحابہ کے پاس، تکلیف ہوگی ان کو۔ صبح ہوئی، آپ نے آیتیں سنائی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر مجھے مبارکباد دینے کے لیے پہنچا۔ اور ایک صحابی نے پہاڑ پر چڑھ کر آواز لگا دی۔ فرماتے ہیں گھوڑا سوار تو بعد میں پہنچا، جس نے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر آواز لگائی تھی اس کی آواز مجھ تک پہلے پہنچ گئی۔ کام مبارک ہو۔ فرماتے ہیں گھوڑ سوار جب پہنچا اس وقت تو میرے پاس اور کوئی چیز نہیں تھی۔ ہنگامی طور پر میں کیا دیتا، میں نے خوشی میں اپنا لباس اتار کر اس کو دے دیا، یہ فالتو جو لباس ہوتا ہے۔ پھر میں چل پڑا، مسجد نبی میں پہنچا۔ اب مجھے صحابی کا نام ذہن میں نہیں آ رہا، حدیث میں آیا ہے، حضرت کعب بیان کرتے ہیں وہ اٹھے ساری محفل میں سے اور سب سے پہلے میرے ساتھ مصافحہ کیا۔ حضرت کعب کہتے میں ان کا احسان نہیں بھولوں گا۔ میں نے حضور کے چہرہ انور کو دیکھا، آپ کا چہرہ خوشی سے دمک رہا۔ کعب مبارک ہو، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ یہ انہی کا تذکرہ ہے، آگے بھی آ رہا ہے۔ وآخرون مرجون لامر اللہ، قوم آخرون، قوم موصوف محذوف ہے اور یہ موصوف اور صفت مل کر مبتدا ہے۔
اور قوم دوسرے مرجون لامر اللہ جو مؤخر کیے گئے اللہ کے حکم کے انتظار میں، لامر اللہ اللہ کے حکم کے انتظار میں، مرجون مؤخر کیے گئے، نیچے لکھ لیں 50 دن تک، 50 دن تک مؤخر کیے گئے اللہ کے حکم کے لیے، یعنی اللہ کے حکم کے انتظار میں۔ انہوں نے آپ کو اپنے آپ کو باندھا نہیں، معافی مانگنے میں دیر کی تو اللہ نے معافی دینے میں بھی دیر کی۔ انہوں نے معافی مانگنے میں دیر کی، اللہ نے معافی دینے میں دیر کی 50 دن۔ اما یعذبہم، یا یہ کہ عذاب دے اللہ کریم ان کو، یا یہ کہ رجوع فرمائے اللہ کریم ان پر۔ اللہ کریم جاننے والا ہے اخلاص اور عدم اخلاص، اللہ کریم حکمتوں کا بادشاہ ہے۔ آگے پھر بھی ذکر آئے گا ان کا، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، سامنے نام لکھ لیں ابو عامر راہب۔ ہائے ہائے میری طرف دیکھیں، صحابہ کرام میں سے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب ہیں جن کا لقب ہے غسیل الملائکہ۔ غزوہ احد میں یہ شہید ہوئے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی، آپ میدان جنگ کا چکر لگاتے تھے، تو حضرت حنظلہ کی لاش نظر نہیں آ رہی۔ شہید کو شہادت کے بعد غسل نہیں دیا جاتا، کفن پہنایا جاتا ہے، جنازہ پڑھا جاتا ہے۔ حدیث میں آیا شہید جس حال میں شہید ہوا قیامت میں اٹھے گا، اس کے زخموں سے خون کے فوارے جاری ہوں گے، اور ایسی خون میں سے خوشبو آ رہی ہوگی جنت کی کستوری بھی مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ خون اچھالتا ہوا اللہ کے دربار میں آئے گا، یہ اللہ میں نے تیرے راستے میں جان قربان کی تھی۔ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا۔ حضرت حنظلہ کی لاش تلاش کرو، نہیں مل رہی، صبر بس بس۔ حدیث کے لفظ ہے انی رایت الملائکۃ تغسل حنظلہ ابن ابی عامر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے صحابہ حضرت حنظلہ کی لاش کو فرشتے آسمانوں پر اٹھا کر لے گئے، وہاں غسل دے رہے ہیں۔ واپس جب فرشتوں نے لا کر لاش کو رکھا احد کے میدان میں، تو بالوں سے پسینے یہ پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ فرمایا پتہ کرو آپ نے فرشتوں نے کیوں آسمانوں پر لاش کو لے جا کر غسل دیا؟ پتہ کیا گیا، گھر والی نے کہا یہ پہلی رات تھی شادی کی، پہلی رات شادی ہوئی۔ حضرت حنظلہ میرے قریب آئے، صبح فرضی غسل کرنا تھا، آواز لگ گئی الرحیل نکلو، دشمنوں نے حملہ کر دیا ہے۔ غسل کرنے کا خیال ہی بھول گیا، بھاگے تلوار اٹھا کر، دشمنوں سے مقابلہ کیا، اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ آپ نے فرمایا ہاں فرضی غسل کرنا تھا، ہمیں کیا پتہ چلنا تھا، ہم تو ایسے جنازہ پڑھا کر دفن کر دیتے، جسم تو پاک ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے حضرت حنظلہ کی غسل کا انتظام لاش کو آسمانوں پر اٹھا کر دیا۔ اللہ کی شان، بیٹا غسیل الملائکہ، فرشتوں نے جس کو غسل دیا، اور باپ انتہائی مسلمانوں کا دشمن ابو عامر راہب، یہ میں نے آپ کو نام لکھوا دیا۔ یہ مدینہ طیبہ میں تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو یہ آپ کا مخالف بن گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے مناظرہ کیا تھا، اور بحث میں کہا تھا آخر میں جو ہم میں سے جھوٹا ہے اس کو اپنے وطن میں موت نہ آئے، اس کو پردیس میں موت آئے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ تو یہ مدینہ طیبہ سے نکل گیا روم کے علاقے میں، اور روم کے بادشاہ اور روم والوں کو مسلمانوں کے خلاف اس نے بھڑکانا شروع کر دیا، مقابلہ کرو، حملہ کریں، تیاری کرو، مسلمان یہ ہے فلاں ہیں، آپ یہ ہیں فلاں ہیں۔ اور اس نے مدینہ طیبہ کے منافقین کو پیغام بھیجا کہ تم ایک عمارت بناؤ مشورے کے لیے، میں بھی آیا جایا کروں گا اور وہاں بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف مشورہ کریں گے۔
انہوں نے ایک کمرہ بنایا چھوٹا سا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک جا رہے تھے اور نام اس کو دیا مسجد کا، حالانکہ وہ مسجد نہیں تھی، نام مسجد کا دیا اور آپ کو کہا حضرت ہم نے مسجد بنائی ہے جو مسجد قباء ہے نا، تو وہاں ہمارے جو بوڑھے ہیں معذور ہیں وہ جا نہیں سکتے، یہاں وہ قریب ہے، چونکہ نماز پڑھ لیا کریں گے تو آپ افتتاح کرائیں. آپ نے فرمایا بھائی اب تو میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آ کر نماز پڑھاؤں، پہلی میں تبوک جا رہا ہوں، واپسی پر میں آ کر افتتاح کروں گا. ٹھیک ہے جی ہم تیار ہیں. تو آپ تبوک تشریف لے گئے. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر وہ مسجد نہیں ہے، یہ نقصان دینے کے لیے انہوں نے ایک عمارت بنائی ہے، کمرہ مشورے کرنے کے لیے اور کفر کی ترویج کے لیے، اور مورچہ بنایا ہے مسلمانوں کے خلاف، اس کو جا کر گراؤ. آپ واپسی پر پہنچے، آپ نے صحابہ کو بھیجا، انہیں بالکل گرا دیا اور آگ لگا دی. اب وہ ہماری طرف پکی اینٹیں تو ہوتی نہیں تھی، گھاس پھوس کی بنی ہوئی، اس کو آگ لگا کر بالکل رات کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا. ساتھی ہمیں لے گئے اور کہا وہاں مدینہ طیبہ میں جو مستقل رہائش پذیر ہے ساتھی، اور وہ زیارات کرواتے ہیں، بڑے قریب ہیں ہمارے یہاں قید آباد کے. انہیں کہا یہ جگہ ہے، کہا یہ جاتا ہے، یہ روایت چلی آ رہی ہے سینہ بہ یہی جگہ تھی. تو قباء سے اتنا فاصلہ ہوگا بمشکل، جتنا یہاں سے آپ یہ گیٹ سے جائیں اور سڑک ہے اتنا جائیں، اتنا فاصلہ ہوگا مسجد قباء کے قریب جہاں انہوں نے یہ مسجد بنائی تھی. یہ جگہ ہے، اسی کا ذکر ہے، مسجد زراعت جس کو کہتے ہیں. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، بیان مسجد زرار. یہ مسجد خانہ خدا نہیں ہے، اس کو مٹا دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ لوگ جنہوں نے بنائی مسجد، چار ان کی غرضیں تھی. نمبر 1 غرض زرارن، تکلیف دینے کے لیے اسلام کو، مسلمانوں کو، اسلام کو مسلمانوں کو نقصان دینے کے لیے. 1 کفرن، اور کفر کرنے کے لیے. نمبر 3 تفریق بین المومنین، مومنوں کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے. وارصادن، اور واسطے ٹھہرنے کے. لمن حارب اللہ ورسولہ، واسطے مورچہ بنانے کے. لمن حارب اللہ ورسولہ، اس بندے کے لیے مورچہ جو بندہ اللہ سے جنگ کر رہا ہے، اللہ کے رسول سے جنگ کر رہا ہے. نیچے لکھ لے نام ابو عامر. ابو عامر، اچھا وہ پردیس میں مر گیا ابو عامر، تو اس میں کیا اشارہ نکلا؟ اس نے کہا تھا جو جھوٹا ہے اپنے وطن میں موت نہ آئے، پردیس میں اس کی موت آئے. وہاں وہ مر گیا روم میں. یہ ہوئی ہے حارب اللہ ورسولہ من قبل، جو جنگ کر چکے اللہ سے اس کے رسول سے اس سے پہلے. مولانا اب یہ زرارن، کفرن، تفریقن، ارشادن، یہ چاروں مفعول لہو ہیں. نابیوں یہ چاروں مفعول لہو ہیں. وَلَا يَعْرِفُونَ تَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، کچھ بندے مسجد قباء میں نماز پڑھیں گے، کوئی یہاں پڑھیں گے، جماعت میں پھوٹ پڑ جائے گی. مومنوں میں جدائی ڈالنے کے لیے انہوں نے یہ مسجد بنائی. وَلَا يَعْرِفُونَ، اگر آپ پوچھیں گے یہ کیوں تم نے بنائی ہے، ضرور بھی ضرور قسمیں اٹھائیں گے. ان اردنا الا الحسنى، نہیں ارادہ کیا ہم نے مگر بھلائی کا، ہم نے بھلائی کا ارادہ کیا ہے. نیچے لکھے مولانا حسنہ کے لفظ، یعنی آسائش و گنجائش. آسائش و گنجائش، ہم نے تو جی ارادہ کیا ہے بھلائی کا تاکہ لوگوں کو سہولت ہو جائے. یہ تکلیف ہوتی ہے مسجد قباء جانے میں. واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دے رہا ہے یقیناً وہ جھوٹ بولنے والے. لا تقم فیہ ابدا، نہ کھڑا ہونا میرے محبوب اس میں کبھی بھی، ایسے کھڑا نہ ہونا. نہ نیچے لکھے نماز کے لیے، جلدی کریں، نماز کے لیے کھڑا نہ ہونا. لمسجد، فضیلت مسجد قباء. کس کی فضیلت بیان ہو رہی ہے؟ فضیلت مسجد قباء. البتہ مسجد اس سے سالت تقوی، بنیاد رکھی گئی تقوی پر، خوف خدا پر اس کی بنیاد رکھی گئی. من اول یوم، پہلے دن سے، پہلے دن سے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی. احق کو لائق ہے،
اس میں تفضیل والا معنی نہیں کرنا نحویو، لائک ان تقوم فیہ، کہ آپ کھڑے ہوں اس مسجد قباء میں نماز کے لیے۔ حقوں کا معنی یہ نہیں کرنا زیادہ حق رکھتی ہے مسجد قباء، اس کا مطلب مسجد زرار کا بھی کچھ حق تھا نا۔ لائک آپ کھڑے ہوں نماز کے لیے اس مسجد قباء میں، فیہ رجال، اب مسجد زرار کے مقابلے میں مسجد قباء کا ذکر ہو رہا ہے۔ مولانا خیال کرنا، بعض علماء نے یہاں مسجد نبی مراد لی ہے، مسجد نبی مراد نہیں ہے، اس سے مراد مسجد قباء ہے، مقابلتاً بیان ہو رہا ہے۔ انہوں نے بنائی مسجد، منافقین نے، ان کا مقصد زرار تھا، مقصد کفر تھا، مقصد تفریق تھا، مقصد مورچہ بنانا تھا۔ قباء والوں نے مسجد بنائی ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ فرمایا فیہ رجال مسجد قباء کے باہر دروازہ ہے نا جو بڑا گیٹ، اس پر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا جو اپنی رہائش گاہ سے وضو کر کے آئے، یہاں 2 رکعت نوافل پڑھے، اللہ اسے عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ پہلی مسجد ہے اسلام میں، ورنہ مسجد قباء پہلی مسجد ہے، پہلے مسجد قباء بنی تھی، بعد میں مسجد نبی بنی تھی۔ فرمایا فیہ رجال، یہ الگ بات ہے کہ شان بڑی مسجد نبی کی ہے، لیکن آپ چونکہ ٹھہرے رہے تھے نا اس محلے میں، جب آپ مکہ شریف سے آئے تو یہاں پہلے ٹھہرے رہے تھے تو یہاں مسجد تھی۔ فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، سبحان اللہ، اس کے بانیوں کی اللہ نے فضیلت بیان کی۔ مسجد قباء میں کچھ لوگ ہیں یحبون، جو پسند کرتے ہیں، ان یتطہروا، کہ خوب پاک صاف رہیں، خوب پاک صاف رہے۔ نیچے لکھیں ظاہراً و باطناً واللہ یحب المطہرین، اللہ کریم پیار کرتا ہے خوب پاک صاف رہنے والوں سے۔ آفمن اسس بنیانہ ولا تقوی من اللہ، حدیث پاک میں آیا، آپ نے مسجد قباء والوں سے پوچھا اللہ نے یار تمہاری تعریف کی ہے، اس میں کچھ لوگ ہیں جو خوب پاک صاف رہتے ہیں، اللہ بھی خوب پاک صاف رہنے والوں کو پسند ہے، کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت ہم ڈبل کام کرتے ہیں، طہارت کرنی ہو ڈھیلے بھی استعمال کرتے ہیں اور ڈھیلوں کے بعد پانی بھی استعمال کرتے ہیں۔ حالانکہ ایک چیز سے طہارت ہو سکتی تھی، صرف پانی استعمال کرتے، صرف ڈھیلا کرتے، لیکن نا دونوں استعمال ہاں، اسے اللہ نے تعریف کیا ہے۔ آفمن اسس بنیانہ، اب بانیوں کا اللہ نے مقابلہ کیا، مقابلہ بانیین۔ آفمن اسس عبارت تھی، اب بناؤ من اساسا، بناؤ من اساسا، بناؤ من اساسا، کیا بنیاد اس عمارت کی، کیا عمارت اس بندے کی، کیا معنی، کیا عمارت، اب بناؤ من، کیا عمارت اس بندے کی، اسس بنیانہ، جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی، اللہ تقوی من اللہ، اوپر تقوی کے جو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے تقوی کی توفیق دی، اس نے بنیاد رکھی، اب بناؤ من، کیا عمارت اس بندے کی جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی تقوی پر، اللہ کی جانب سے ورضوان، اور اللہ کی رضا پر، اور رضا اللہ کی رنگ کی طرف سے اس پر بنیاد رکھی۔ اللہ نے اس کو تقوی کی توفیق دی، اللہ نے رضا کی توفیق دی، تقوی اور رضا پر بنیاد رکھی۔ خیر، وہ بندہ بہتر ہے، امن، یا وہ بندہ بہتر ہے، اسس بنیانہ، جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی، علی شفا، اوپر کنارے کے، کس کا کنارہ، جرفن، کھائی کا، گڑھا، کھائی، کھائی کے کنارے پر بنیاد رکھی۔ کون سی کھائی؟ ہارن، جو گرنے والی ہے، فنہار بھی، پس گر پڑی بھی، اس بانی کو لے کر، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ کریم نہیں ہدایت دیا کرتا، نہیں سمجھ دیا کرتا دین کی ظالم قوم کو۔ نقشہ میری طرف دیکھ کر سمجھ لیں، یہ گڑھا کھدا ہوا ہے بہت بڑا، گڑھے کے بالکل کنارے پر اس نے عمارت بنائی۔ اب جو کنارہ ہے اور کھائی ہے، ہم نے تو منظر آنکھوں سے دیکھا ہے، جو لوگ دریا کے کنارے نہیں رہتے وہ یہ بات
ان کے ذہن میں نہیں آ سکتی۔ دریا جب گرمیاں ہوتی ہیں اور پانی چڑھتا ہے نا تو پانی نیچے سے، یہ دریا ہے اور یہ کنارہ ہے، تو نیچے سے جو مٹی ہے نا وہ اس کو پانی کھاتا جاتا ہے نیچے سے۔ یہ اچھا اوپر وہ بالکل زمین کھڑی ہے اور نیچے سے جب وہ پانی دریا والا لہریں ٹکراتی ہیں، مٹی گھلتی جاتی ہے، تب پتہ چلتا ہے یکدم ٹھا بہت بڑا مٹی کا تودا دریا میں گر جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان کی مثال بھی ایسے ہے جنہوں نے مسجد زرار بنائی تھی، ایک کھائی کے کنارے پر شفا، کھائی کے کنارے پر عمارت بنائے بندہ اور بلڈنگ بنائے، بلڈنگ بنانے کے بعد بس یکدم وہ گر پڑے، بانی سمیت، بانی بھی گیا اور وہ عمارت بھی گئی۔ ان کی مثال وہی ہے، انہوں نے جو بنائی تھی عمارت، یہ مسجد زرار، یہ ایسے ہے، یہ بھی جہنم کی کھائی میں گر پڑی، بانی بھی گر پڑے۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، ہو ہمیشہ رہے گی ان کی عمارت، وہ عمارت بناؤ جو انہوں نے بنائی تھی، ہمیشہ رہے گی ان کی عمارت، وہ عمارت بناؤ جو انہوں نے بنائی تھی۔ کیا رہے گی ہمیشہ؟ ریبۃ، ارمان۔ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی تھی ہمیشہ رہے گی ریبتن، ارمان، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں ہمیشہ یہ ارمان بن کر تازہ ہوتی رہے گی۔ ہمارا منصوبہ خاک میں مل گیا، ہمارا منصوبہ مٹی میں مل گیا، یہ عمارت جو انہوں نے بنائی تھی ان کے دلوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ریبتن، ارمان بنی رہے گی۔ ہاں الا مگر ان تقطع قلوبہم، ٹکڑے ہو جائیں ان کے دل ٹکڑے ہو جائیں، ارمان ختم ہو تو اور بات ہے، جتنے تک دل رہیں گے منصوبے کے ناکامی کا ارمان بھی دلوں میں رہے گا۔ واللہ علیم حکیم، اللہ کریم جاننے والے ان کے حالات، حکمتوں والا ہے مناسب سزا دینے میں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا آپ نے مسجد کو گرانے کا حکم دیا، گراؤ اس کو۔ ان کے نفاق میں کمی نہیں آئی، حالانکہ ان کی منافقت میں کمی آنی چاہیے تھی، الٹا زیادہ منافقت کرنے لگ گئے۔ ان کے دلوں سے منافقت کی بیماری نہیں جاتی، دل ٹکڑے ہو جائیں تو اور بات ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ آ گئی بشارت، یقیناً اللہ کریم نے خرید لیا ہے ایمانداروں سے۔ اللہ کے نیچے لکھے مشتری، جلدی کرے مولانا، چار باتیں آ رہی ہیں۔ ان اللہ، اللہ کے نیچے مشتری، خریدنے والا اللہ، مومنین کے نیچے لکھے بائع، بیچنے والے، جلدی کریں۔ انفسہم پر لکھے مبیع، اول مبیع، سودا کس کا ہو رہا ہے؟ مبیع اول، اموالہم مبیع، دوم مالوں کا سودا ہو رہا ہے۔ الجنہ پر لکھے ثمن، قیمت کتنی ہوگی؟ ان اللہ، یقیناً اللہ کریم نے اشترا، خرید لیا ہے مومنوں سے۔ کیا خرید لیا؟ انفسہم، ان کی جانوں کو خرید لیا۔ اموالہم، اللہ نے مومنوں کے مالوں کو خرید لیا۔ مشتری خریدنے والا اللہ، بیچنے والے مومن۔ سودا کس کا ہو رہا ہے؟ مومن کس کو بیچ رہے ہیں؟ اپنی جانوں کو بیچ رہے ہیں، اپنے مالوں کو بیچ رہے ہیں۔ اللہ خریدار ہے، اللہ کریم مومن جانیں بیچ رہے ہیں، مومن مال بیچ رہے ہیں، تو خرید رہا ہے، قیمت کتنی دے گا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، یہ ہے بئی طور، یقیناً ان کے لیے جنت ہوگی۔ یہ ثمن ہے، قیمت اللہ جنت کی شکل میں دے گا۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ اشترا کا بیان آ گیا، کیسے اللہ کریم نے خرید لیا۔ کیا مطلب ہے خریدنے کا؟ یہ مطلب ہے کہ لڑائی کرتے اللہ کے راستے میں، فیقتلون، کبھی قتل کرتے ہیں، ویقتلون، کبھی قتل ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے خریدنے کا بیان۔ وعدن علیہ حقا، وعدہ ہے ذمہ اللہ کریم کے سچا، تورات میں بھی، انجیل میں بھی، قرآن میں بھی۔ ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اور کون زیادہ پورا کرنے والا ہے اپنے وعدے کو اللہ سے۔
اللہ سے زیادہ پورا کرنے والا کون ہوگا وعدے کا؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، پس خوش ہو جاؤ ساتھ فروخت اپنی کے، بے فروخت، خوش ہو جاؤ ساتھ اپنی فروخت کے، وہ بایعتم بہ کہ فروخت کی ہے تم نے اس کو، جو چیز بیچی ہے خوش ہو جاؤ، ذالک ھو الفوز العظیم، یہی تو ہے کامیابی بہت بڑی، یہ سودا ضرور کرنا چاہیے۔ الطائبون العابدون، سبحان اللہ، وہ نہ ربط لکھے سامنے جملے پر، حاشیے پر ربط، ان مجاہدین میں صفت جہاد کے علاوہ یہ صفات اور بھی ہیں، اور صفات بھی ہیں ان کے اندر، وہ جو مجاہدین جن کا ہم نے ذکر کیا، صفت جہاد کے علاوہ اور بھی صفات ہیں، کون سی؟ الطائبون، ایک نمبر آپ نے خود لکھنے ہیں، طائبون توبہ کرنے والے ایک، عابدون عبادت کرنے والے دو، حامدون اللہ کی تعریفیں کرنے والے تین، السائحون روزہ رکھنے والے چار۔ سائحون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر روزہ رکھنے والے سے فرمائی ہے۔ جس طرح سفر میں معمولات قائم نہیں رہتے، اسی طرح روزے میں بھی معمولات قائم نہیں رہتے۔ اصلی معنی ہے سیاحت کرنے والے، سائحون کا اصلی معنی کیا ہے؟ سیاحت کرنے والے، گھومنے پھرنے والے، سیر کرنے والے۔ السائحون اس کی تفسیر روزہ سے کیوں کی گئی؟ جس طرح سفر میں معمولات قائم نہیں رہتے، روزے میں بھی معمولات قائم نہیں رہتے، کھانے پینے کا وقت تبدیل، سونے جاگنے کا وقت تبدیل، سفر میں بھی معمولات قائم نہیں رہتے، روزے میں بھی نہیں رہتے، اس لیے اس کی تفسیر روزہ رکھنے والے سے کی گئی۔ الراکعون نمبر 5 رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے 6، الآمرون حکم کرنے والے نیکی کا 7، والناہون عن المنکر، یہ واو آ گئی سمانیہ، کچھ ذہن میں ہے؟ واو سمانیہ ہم نے سورۃ کاف میں عرض کی تھی، اور روکنے والے گناہوں کے کام سے، والحافظون لحدود اللہ، سبحان اللہ، حفاظت کرنے والے اللہ کے احکامات کی۔ حدود کا معنی لکھے احکامات، بڑا قیمتی حاشیہ ہے، اس مقام پر اللہ توفیق دے، اس کو غور سے لکھنا ہے، غور سے پڑھنا ہے، پھر آگے سنانا ہے۔ والحافظون لحدود اللہ، احکام الہی کچھ حدود کے پابند ہیں، جلدی قلم چلائیے جلدی، احکام الہی کچھ حدود کے پابند ہیں، حدود کے اندر انجام دیے جائیں تو ٹھیک اور نیک کام ہے، مثلا تہجد، مگر اس طرح پڑھنا کہ کسی کی نیند میں خلل ہو تو ناجائز ہے۔ والدین کی ایسی خدمت کرنا کہ بیوی بچوں کے حقوق پامال ہوں، جائز نہیں۔ عبادت الہی میں ایسی مشغولیت کہ حقوق العباد پامال ہوں، تو ایسی عبادت بھی ناجائز ہو جاتی ہے۔
مولانا پڑھیں حاشیہ۔ احکام الہیہ کچھ حدود کے پابند ہیں، حدود کے اندر اگر انجام دیے جائیں تو درست ہیں، نیک کام ہے۔ مثلا تہجد اس طرح پڑھنا، بندہ سویا پڑا ہے اور ہم لوٹا کھٹکھٹا رہے ہیں، ٹھک ٹھک، پتہ چلے صوفی صاحب اٹھا ہوا ہے تہجد کے لیے، دروازہ ٹھا۔ حدیث میں آتے حضرت عائشہ فرماتے ہیں حضور جب آتے تھے اور اٹھتے تھے وضو ایسے آہستہ، پتہ ہی کسی کو نہیں چلتا تھا، سلام کرتے تھے اتنا آہستہ، جاگنے والا سن لے، سونے والے کو پتہ ہی نہیں چلے۔ ہمارے حالات کیا ہیں؟ واہ بھائی واہ۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کے ساتھ اونچی آواز سے قرآن پڑھنا گناہ ہے، اس کی نماز میں خلل آئے گا، ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے، کیا کریں؟ اگلا جملہ کیا لکھوایا؟ والدین کی خدمت میں لگا ہوا ہے، بیوی بچوں کی پرواہ ہی نہیں ہے، یہ خدمت بھی جائز نہیں ہے۔ اور آگے جملہ کیا لکھوایا؟ عبادت میں مشغولیت، حقوق العباد پامال ہو رہے ہیں۔ واہ بھائی واہ، ہائے ہائے، کیا دکھ اور درد دل بندہ آپ کو سنائے۔ بند کر لڑائی کو۔